کسی بھی ملک کی ترقی و بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماضی کی ناکام حکمت عملیوں اور فیصلوں سے سیکھ لے اور کامیابیوں کے عمل کو دہرا کر ایک شاندار مقام حاصل کرے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ماضی کے خزانوں کی بہت اہمیت ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہوں، اور اسی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ہزاروں سال قبل آرکائیوز کو متعارف کرایا گیا۔ آرکائیوز دراصل وہ ذخیرہ دستاویزات و امثال ہے جو یونانی لفظ آرکیان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی وہ جگہ یا عمارت ہے جہاں رسائل، کتب، سرکاری، نیم سرکاری یا نجی دستاویزات وغیرہ کا ذخیرہ محفوظ کیا گیا ہو، جسے بوقت ضرورت مطالعے یا دیگر تحقیقی کاموں کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہو۔ ماضی کی قدر و منزلت کی بدولت ہی ہر ملک اپنے اقدار و روایات، اپنی ثقافت، اپنے ادوار، اپنی تہذیب اور اپنے رسم و رواج کو محفوظ کرنے کے لیے دیگر کاوشیں اور انتظامات کرتی ہیں، جس کا صلہ آرکائیوز کی صورت میں منظر عام پر آتا ہے۔ ایسی ہی کاوشوں میں ایک کاوش سندھ آرکائیوز بھی ہے، جسے سندھ کا پہلا آرکائیو ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے قائم کی گئی اس آرکائیوز میں مختلف مراحل سے گزر کر سندھ کی قدیم تاریخ کو محفوظ کیا جاتا ہے، جو سندھ کی ثقافت، روایات اور اقدار کو بیان کرتی ہے۔ سندھ آرکائیوز کی بنیاد 1976 میں سندھ کے نامور اسکالر پیار علی علانہ کی تجویز پر رکھی گئی، جس کے بعد سیکرٹری کلچر عبدالحمید آخوند کی کاوشوں اور جد و جہد سے یہ عمارت 1988 میں تعمیر ہوئی، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہاں کے افراد سندھ کی قدیم تاریخ کے قیمتی اور انمول خزانوں کو محفوظ کرنے کی تگ و دو میں مصروف عمل ہیں۔ اسی محنت کا ثمر ہے کہ سندھ آرکائیوز میں 19ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک کے نایاب ذخائر موجود ہیں، جن میں 1820 سے 1936 کے کمشنر سندھ کے ریکارڈز، سندھ ہائی کورٹ ریکارڈز، سیشن کورٹ ریکارڈز، سندھ کے اندرونی اور بیرونی شہروں سے متعلق قدیم نقشہ جات، سندھ اسمبلی ڈیبیٹس، ڈسٹرکٹ رجسٹرار اور کراچی کے دیگر ریکارڈز بھی شامل ہیں، جو 50% دستی تحریر، 25% محفوظ اور 25% انگریزی اور سندھی زبانوں پر مشتمل لاکھوں صفحات کا ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ سندھ سے متعلق ایسے قدیم نقشے جن میں ڈسٹرکٹ اور تحصیل واضح طور پر نمایاں ہیں، سندھ آرکائیوز کا خاصہ ہیں۔ انہیں ایسی حالت میں محفوظ کیا گیا ہے کہ ان سے کبھی بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جو ایک ایسا سرمایہ اور وراثت ہے جو ہر دور میں انمول حیثیت کا حامل رہے گا۔ سندھ آرکائیوز میں موجود حکومتی اور سیاسی ریکارڈز، تحقیقی مقالے، انمول و نایاب کتب کے ذخائر، اساسات اور روایات کو محفوظ کرنے کے لیے لمبے اور دشوار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی متعلقہ شعبے یا ادارے سے جب کوئی تاریخی ریکارڈ یا فائل انتہائی خستہ حالت میں آرکائیوز کے اسٹیک ایریا میں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے فیومیگیشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اسے ایک خاص مشین ویکیوم فیومیگیشن چیمبر میں ڈال کر 48 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر صفحے کو بہت احتیاط سے خاص برش اور مختلف مشینوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔
پھر ان اوراق کو ایک ایک کر کے مختلف کیمیائی عمل سے گزار کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اوراق اور اس پر لکھی گئی لکھائی زیادہ عرصے تک بہتر حالت میں رہنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ عمل کو ٹریڈیشنل ریپیئرنگ کہا جاتا ہے۔ ایسے اوراق جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹنے لگتے ہیں انہیں ایک خاص طریقے سے لیمینیشن کے ذریعے درست حالت میں لایا جاتا ہے۔ یوں یہ فائل مائکرو فلمنگ کے لیے بھیجی جاتی ہے جو ریکارڈز کو محفوظ کرنے کا دوسرا مؤثر طریقہ ہے۔ سندھ آرکائیو میں جتنا بھی مواد خزانے کی صورت میں موجود ہے اس کی ایک کاپی مائکرو فلمنگ کے ذریعے بھی ریکارڈ میں رکھی جاتی ہے تاکہ بوقت ضرورت ان ذخائر کا مطالعہ کیا جا سکے اور اصلی مواد کو قدر ضرورت کے وقت ہی دوبارہ ہاتھ لگایا جائے۔ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد اس فائل کو کیٹلاگنگ اور کلاسیفائنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں تمام فائلز، کتب و رسائل وغیرہ کی کیٹلاگنگ اور کلاسیفائنگ کی جاتی ہے تاکہ ریکارڈز کے اس بیش بہا خزانے میں سے مطلوبہ فائل یا ریکارڈ کو بآسانی تلاش کر کے اس کا مطالعہ کیا جا سکے۔ کیٹلاگنگ کے بعد یہ فائل سندھ آرکائیوز کے IT سیکشن کو منتقل کر دی جاتی ہے، جہاں ان ذخائر سے وابستہ کوائف کو مختلف مراحل سے گزار کر مثلاً کاغذات کی درستگی، قابل دید و جاذب نظر کر کے IT کے بنائے ہوئے سافٹ ویئرز کے ذریعے اندراج اور اسکین کر کے ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے، اور اس کی ترسیل دنیا بھر کے محققین اور دیگر افراد کو معلومات کے حصول اور مطالعے کے لیے سندھ آرکائیوز کی قائم کنندہ ویب سائٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ڈیجیٹلائز کے بعد اس فائل کو بائنڈنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جہاں سے یہ فائل ایک خاص قسم کے ایسڈ فری باکس میں محفوظ کر کے اسٹیک ایریا میں رکھ دی جاتی ہے۔ ان تمام مراحل کو اسٹیجز آف پریزرویشن اینڈ کنزرویشن پروسیس کہا جاتا ہے، جس سے گزر کر ملک کے اس قیمتی ذخیرے کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سندھ آرکائیوز میں ایک ایسا کتب خانہ بھی قائم کیا گیا ہے جو اپنی حیثیت اور خصوصیت کے اعتبار سے ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ اس کتب خانے میں صوبہ سندھ کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت، زبان اور ادب کے علاوہ اردو، جنرل ورکس، فلسفہ، اسلام، عمرانی علوم، جغرافیائی علوم اور تمام زبانوں اور مذاہب پر تقریباً 40,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ نہ صرف کتابیں بلکہ مختلف شعبوں میں کیے گئے تحقیقی مقالے، رپورٹس اور دیگر معلوماتی ماخذ بھی اس کتب خانے کا حصہ ہیں۔ سندھ آرکائیوز مسلسل ان قیمتی خزانوں کو محفوظ کرنے اور اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ مثلاً سرویلنس سسٹم، آف سائٹ بیک اپ سپورٹ اور فائر فائٹنگ سسٹم۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیجیٹل آرکائیوز کی بنیاد ڈالی اور تاریخ کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے فوٹو آرکائیوز اور اورل آرکائیوز جیسے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بیڑا اٹھایا ہے۔ حکومت سندھ کو چاہیے کہ ایسے ممکنہ اقدامات کریں تاکہ سندھ آرکائیوز نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی ابھر کر سامنے آ سکے۔